جر حرف جر کا اثر ہے، حرف جر وضع کیا گیا ہے، حرف جر وضع کیا گیا ہے تاکہ فعل کے معنی کو برباد ہو جائے کافی لیٹرین جا گھس گیا پھر ہونے کا لیٹرین جا گیا. ارے تم یاد کیا کرو 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کیا یاد کر رہے بتا دو. ہے کیوں نہیں ہوئی رات میں گئی تھی پھر یہاں تک نہیں ہو پائی تو جھلکی بھی کر لیتے کسی میں دھیان میں نہیں نہیں کی تکرار رات کی ہے جلدی. جر جو حرف جر کا اثر ہے اور حرف جر اسم کا خاص ہے، اسم کے ساتھ خاص ہے. جر اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اسم کے ساتھ اس لیے خاص ہے حرف جر حرف جر کو وضع کیا گیا ہے فعل کے معنی کو اسم تک پہنچانے کے لیے، اسی وجہ سے اگر یہ فعل کے ساتھ خاص ہوگا تو فعل کے معنی کو فعل تک پہنچا گا، اس میں نہیں پہنچا گا. اللہ بتاؤ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دخول اللامی والجری کہاں تھے؟ خاص سے کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کیا؟ شاملہ کیسے کہتے ہیں؟ شامل وہ تمام اوقات تک تلاوت کریں. اچھا جیسے جیسے کل انسان بالقبہ کل انسان بالکل. انسان کتنی دنوں خاصے کی کیا کیا؟ شاملہ کیسے کہتے ہیں؟ شامل ہوا ہے جس میں اس کے تمام افراد مراد ہیں، جیسے جیسے ہر انسان بالقبہ کاتب ہے، کاتب بالقبہ. کاتب بالقبہ. اور غیر شاملہ کیسے کہتے ہیں؟ ہیں؟ یاد کیوں نہیں کرنا ہے؟ ارے یاد کب کرو گے بتاؤ جب اب یاد نہیں کرو گے. غیر شاملہ کیسے کہتے ہیں؟ غیر شامل وہ ہے کہ جس میں بعض افراد کو ضرورت کرے، جیسے جیسے کاتب بالفعل. و تنوین اور تنوین کا لاحق ہونا اسم کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے. تنوین کی ہے 5 قسمیں، غور سے سنو اور 5 قسمیں یاد کرنا ہے. ایک ہے تنوین تمکن. کون سی؟ ایک قسم تنوین تمکن. ایک ہے تنوین تنکیر. تنوین ایک ہے تنوین عوض اور ایک ہے تنوین مقابلہ اور ایک ہے تنوین ترنم. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5. تنوین تمکن کہتے ہیں کہ جو اسم کے منصرف ہونے پر دلالت کرے. تنوین تمکن وہ ہے تنوین جیسے زید بکر رجل، ان پر جو تنوین ہے تنوین تمکن ہے اور یہ اسم کے منصرف ہونے پر دلالت کرتی ہے. کون سی تنوین ہو گئی؟ ایک ہے تنوین تنکیر جو اسم کے نکیرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ صحین. کیا ہے؟ صحین. تو
تو یہاں پر صحیح میں تنوین جو ہے تنوین تنکیر ہے. صحیح کا معنی ہے اسکت سکوتم ما. کیا معنی ہے اس کا؟ اسکت سکوتم ما. تو یہ تنوین تنکیر ہے. ایک ہے تنوین عوض. تنوین عوض کہتے ہیں کہ جو مضاف پر مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے. جیسے یوم اذن یعنی قرآن پاک میں حین اذن، اصل میں یوم اذن اس میں تھا یوم اذ کانا کذا. کیا تھا؟ اب کانا کذا مضاف الیہ تھا. مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے بدلے میں مضاف پر تنوین لیا ہے تو اذن کہہ دیا. یوم اذ کانا کذا تھا تو کانا کذا جو مضاف الیہ تھا اس کو حذف کر دیا گیا. اس کے عوض میں مضاف پر تنوین لیا ہے تو کیا ہوگا؟ یوم اذن. حین اذ کانا کذا تھا. کیا تھا؟ اب کانا کذا جو مضاف الیہ تھا اس کو حذف کر دیا. اس کے بدلے میں اذ پر جو تنوین لیا ہے تو کیا ہوگا؟ یوم حین اذن. تنوین ہو گئی. ایک ہے تنوین مقابلہ جو جمع مؤنث سالم پر آتی ہے. آپ نے پڑھا ہے مسلمات، مومنات، صالحات، ہے نہیں یہ؟ تو ان پر جو تنوین ہے جمع مؤنث سالم پر تنوین کو جو تنوین ہے مقابلہ. اصل میں یہ جمع مذکر سالم میں با نون ہوتا ہے تو یہ تنوین جو ہے جمع مذکر سالم کے واو نون کے بدلے میں آتی ہے جمع مؤنث سالم. اس کو کہا گیا تھا تنوین مقابلہ. تنوین تمکن جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسے زید خالد. تنوین تنکیر جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسے صحیح. تنوین عوض جو مضاف پر مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے یوم اذن حین اذن. تنوین مقابلہ جو جمع مؤنث سالم پر جمع مذکر سالم کے واو نون کے بدلے میں آتی ہے جیسے مسلمات، مومنات، صالحات. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4. یہ چاروں قسمیں جو ہیں تنوین کی، یہ چاروں قسمیں جو ہیں اسم کے ساتھ خاص ہیں. کیوں اسم کے ساتھ خاص؟ اس لیے ہے کہ یہ تنوینیں جس چیز کے لیے آ رہی ہیں وہ تمام جو ہیں اسم ہیں. تنوین تمکن منصرف بنانے کے لیے آ رہی ہے اور منصرف اور غیر منصرف ہونا اسم کے ساتھ خاص ہے. تنوین تنکیر اسم کو نکرہ بنانے کے لیے آ رہی ہے. نکرہ اور معرفہ ہونا بھی اسم کی قسمیں ہیں، اسم کے خواص میں سے ہے. تنوین عوض مضاف پر مضاف الیہ کے بدلے آ رہی ہے. مضاف الیہ بھی کیا ہے؟ اسم کے ساتھ خاص ہے. اور تنوین مقابلہ جمع مؤنث سالم پر آ رہی ہے تو جمع مؤنث سالم بھی کیا ہے؟ اسم ہی ہوتا ہے. تو چونکہ یہ تنوین چاروں جس کے لیے آ رہی ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں تو یہ تنوینیں بھی اسم کے ساتھ خاص رہی ہیں. سمجھ آ رہی؟ ہاں ایک تنوین ہے 5 میں سے تنوین ترنم جو اشعار کے آخری کلمے پر آتی ہے. جو اشعار میں آخری کلمے پر آتی ہے تو یہ تنوین ترنم جو ہے اسم پر بھی آتی ہے، فعل پر بھی آتی ہے، حرف پر بھی آتی ہے. یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. تنوین ترنم تینوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ تنوین کی جو 4 قسمیں ہیں تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، یہ 4 قسمیں جو ہیں اسم کے ساتھ خاص ہیں. 5ویں قسم جو تنوین ترنم یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تینوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور تنوین ترنم کہتے ہیں کہ جو اشعار کے اندر جو ہے اشعار کے آخری کلموں پر داخل کی جاتی ہے. بات سمجھ آئی؟ وہ تنوین اور تنوین کا داخل ہونا تو دخول کس کے معنی میں ہے؟ لحوق کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں؟ لحوق کے معنی. اب تنوین سے مراد تنوین کی 4 قسمیں ہیں. 5ویں قسم جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ بل اسناد الیہ
اور اسم کے خواص میں سے اسناد الی کا ہونا. اس کا اسناد الی سے مراد ہے مسند الی کا ہونا. دیکھیے آپ نے پڑھا ہے کہ اسم جو ہے مسند بھی ہوتا ہے مسند الی بھی ہوتا ہے, اور فعل جو ہے فعل یہ کیا ہوتا ہے مسند ہوتا ہے. تو اب چونکہ اسم بھی مسند ہے فعل بھی مسند ہے, تو مسند جو اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مسند الی کس کے ساتھ خاص ہے, اسم کے ساتھ خاص ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسند الی اسم کا خاصہ ہے مسند کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے فعل کو مسند کے لیے وضع کیا ہے. بعض نے اگر فعل مسند الی بھی ہو جائے تو بعض کی وضع کے خلاف لازم آئے. اسم کا خاصہ کون ہے؟ مسند الی. کیوں ہے؟ اس لیے کہ بعض نے فعل کو مسند کے لیے وضع کیا ہے. اگر فعل مسند الی بھی ہو جائے تو بعض کی وضع کے خلاف لازم آئے اور یہ ناجائز ہے. اس لیے جو یہاں پر اسناد الی سے مراد کیا ہے مسند الی ہونا اسم کا خاصہ ہے. کتنی ہو گئے؟ لام جر تنوین اسنا 4 ہو گئے. ایک ہے اضافت. اضافت اس نسبت کو کہا جاتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان پائی جاتی ہے. اسم کا خاصہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے. اس سلسلے میں صحیح قول نحویوں کا یہ ہے کہ اسم کا خاصہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے, دونوں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کیا ہیں؟ اسم کے خاصے ہیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مضاف الیہ بھی اسم کا خاصہ ہے, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم, ہے نہیں ہے؟ یوم مضاف ہے, ینفع مضاف الیہ ہے, اور آپ نے بھی کہا کہ مضاف الیہ اسم کا خاصہ ہے, اور یہاں پر ینفع فعل جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے. پھر اسم کا خاصہ کہاں رہا؟ کتنا سمجھا گیا؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم کے خاصے ہیں, ہے نہیں ہے؟ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مضاف الیہ اسم کا خاصہ ہے, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم کے اندر جو ہے فعل جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے. تو جب فعل مضاف الیہ بن رہا ہے تو پھر مضاف الیہ اسم کا خاصہ نہیں رہا. سمجھ بات کو؟ تو اس کا جواب نحویوں نے یہ دیا کہ ینفع جو ہے یہاں پر مصدر کے معنی نفع کے معنی میں, اس کے معنی میں, اور مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر جو مضاف الیہ ہے وہ اسم ہی ہے, فعل نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ومن خواصہ, اور اسم کے خاصوں میں سے دخول اللامی لام کا داخل ہونا, بل جری جر کا ہونا, و تنوین تنوین کا ہونا, بل اسناد الیہ اور اسناد الیہ کا ہونا, بل اضافت اور اضافت کا ہونا. وہوا معرب و مبنی. اب علامہ نے اسم کی تعریف بیان کی. پہلے کیا کہا؟ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاث. اسم کی تعریف کے بعد اسم کے خاصوں کو بیان کیا. کیا نہیں کیا؟ اسم کے خاصوں کو بیان کیا. اب اسم کے خاصوں سے فارغ ہونے کے بعد علامہ یہاں سے اسم کی تقسیم کر رہے ہیں کہ اسم کی 2 قسمیں معرب اور مبنی. ہیلو بھائی سناؤ. ہاں کیوں؟ ہائی مدرسے میں آ جا. بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ کہ اسم کی تعریف کے بعد اور اسم کے خاصوں کو بیان کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ
اسم مورب ہے اور مبنی ہے، یعنی یہاں سے اسم کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ تقسیم اس لیے کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے شے کی تعریف شے کی معرفت کے لیے ہوتی ہے اور شے کے خاص سے شے کی معرفت کے لیے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے شے کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ بھی شے کی معرفت کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کی تقسیم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مورب اور مبنی۔ مورب جو ہے عربا یعربو اعراب باب افعال سے مورب جو ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مورب یا تو یہ اسم مفعول ہے یا یہ ظرف مکان ہے۔ اگر اس کو اسم مفعول مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا جس کو اعراب دیا گیا ہو۔ صاحب ہے مدنی کمرے میں صاحب بات میں آ رہی ہے؟ مورب کیا ہے؟ باب افعال سے یا تو اسم مفعول، نیچے کھڑا ہوا ہے کیا تھا، یا تو اسم مفعول ہے یا کیا ہے ظرف مکان ہے، مفعال کے وزن پر۔ تو کہتے ہیں کہ اگر مورب کو اسم مفعول مانا جائے تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اس کی وجہ تسمیہ مورب کی یہ ہوگی کہ جس کو اعراب دیا گیا ہو، اور مورب کو اعراب دیا جاتا ہے۔ اور اگر مورب کو اسم مکان مانا جائے تو ترجمہ ہوگا کہ اعراب کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ اور مورب چونکہ مورب کو مورب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مورب جو ہوتا ہے وہ اعراب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے اسم کی تقسیم کی کہ مورب ہے اور مبنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مورب جو ہے یا تو یہ باب افعال سے یا تو اسم مفعول ہے یا ظرف مکان ہے۔ اگر اسم مفعول مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جس کو اعراب دیا جائے۔ اب مورب کو مورب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مورب کو اعراب دیا جاتا ہے، اور اگر مورب کو اسم مکان مانا جائے تو اب اس کا معنی ہوگا اعراب کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ اب مورب کو مورب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مورب جو ہے وہ اعراب کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو مبنی یہ بھی اسم مفعول ہے۔ مبنی اصل میں تھا مبنویون، کیا تھا؟ مبنویون، یہ مرمیون کے قاعدے سے مبنی ہوا ہے۔ مبنویون تھا، واو اور یہ جمع ہوئے، واو کو یا کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، اب نون کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا تو کیا ہوگا؟ مبنیون ہو گیا۔ اب ایک یا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا تو کیا ہوگا؟ مبنیو ہو گیا ہے۔ اب جو نون کا کسرہ تھا خلاف کا اس کو فتح سے بدل دیا تو کیا ہوگا؟ مبنیون ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ نہیں، مبنیون ہو گیا، مبنیون ہے۔ اب یا پر ضمہ بعد کسرت دشوار رکھ کر یا کو ساکن کر دیا، اجتماع ساکن ہوئے یا میں اور تنوین میں تنوین کو گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ مبنی ہو گیا۔ کہتے ہیں وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌ، اور اسم جو ہے معرب ہے اور مبنی ہے۔ فَالْمُعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يُشْبِهْ ہے، لم یشبہ بھی چلو ہو سکتا ہے، مبنی ہے اسم۔ تو معرب وہ مرکب ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ وَحُكْمُهُ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَوَامِلِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا۔ معرب کا حکم یہ ہے کہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدل جاتا ہے۔ ارے جیسے جاء زیدن، زید معرب ہے، جیسے عامل بدلے گا ایسے ہی معرب کا آخر بدل جائے گا۔ جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ یا تو لفظاً بدلے گا یا تقدیراً بدلے گا۔ لفظاً کی مثال ہے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، اور تقدیراً کی مثال ہے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ سمجھ گئے بات کو؟
اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مورب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے، اور عوامل جو ہے یہ عامل کی جمع ہے نہیں یہ؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ مورب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور عوامل جمع ہے، جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جس کا آخر بدل جائے 3 عاملوں کے آنے کی وجہ سے۔ اتنا سمجھ گئے؟ اور حالانکہ یہ بات کیا غلط ہے، مورب کا آخر جو 3 عاملوں کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے بلکہ ایک عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ العوامل پر الف لام جو داخل ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع پر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کی جمعیت کو توڑ دیتا ہے۔ تو جب اس نے الف لام نے العوامل کی جمعیت کو توڑ دیا تو اب یہاں پر جو ہے 3 عامل مراد نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی عامل مراد ہوگا کہ مورب وہ ہے کہ جس کا آخر ایک عامل کے بدلنے سے بدل جائے، یا تو لفظاً بدلے گا یا تقدیراً بدلے گا۔ بس میں آ گئی؟ چلو ترجمہ دے لیا ترجمہ۔ اور اسم کے خواص میں سے لام کا داخل ہونا، جر کا ہونا، تنوین کا ہونا، اسناد کا ہونا اور اضافت کا ہونا۔ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ، اسم مُعْرب ہے اور مبنی ہے۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، تو معرب وہ مرکب ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظا اور تقدیرا، اور معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے لفظاً یا تقدیرا۔ یہاں پہ اس میں دخول لامی والجر دیا ہے، اس میں جر والجر والتنوین والاضافۃ والاسناد سب صحیح ہے۔ جر دیکھیے، ایک ہے دخول اور ایک ہے دخول کا مدخول۔ دیکھیے انہوں کا دخول اللامی، لام کا داخل ہونا اور جر کا ہونا، تو یہاں پر جر کا، اضافت کا اور اسناد کا جو عطف ہے وہ لام پر نہیں ہے بلکہ لام کا جو مدخول ہے دخول پر ہے۔ کس پر ہے عطف؟ ارے معطوف علیہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اگر جر کا، اضافت کا اور اسناد علیہ کا عطف لام پر ہوتا تو ان پر کسرہ پڑا جاتا۔ کیا کہا جاتا کہ یہ لام معطوف علیہ اور یہ تینوں معطوف ہیں، تو لام پر کسرہ تو ان پر بھی کسرہ پڑا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اب یہاں پر ان پر کیا ضمہ پڑا گیا ہے، تو ان تینوں کا عطف لام پر نہیں ہے بلکہ دخول پر ہے۔ کس پر ہے؟ دخول پر ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ لام کا ہونا، کس کا؟ لام کا ہونا، اضافت کا ہونا اور اسناد کا ہونا۔ کیوں؟ اگر ان تینوں کا عطف جو لام پر مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جر کا داخل ہونا، اضافت کا داخل ہونا، اسناد کا داخل ہونا، حالانکہ جر داخل نہیں ہوتی بلکہ یہ تو لاحق ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ ان تینوں کا عطف جو ہے کس پر نہیں ہے؟ لام پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ دخول پر ہے۔ تو دخول پر ضمہ ہے، دخولو ہے، معطوف علیہ ہے، اس پر ضمہ ہے تو ان پر بھی ضمہ ہے۔ اس پر ضمہ ہے، جر پر تو جر بھی ہوگا، جر داخل تھوڑی ہوتا ہے، جر بھی لاحق ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جر، تنوین اور اضافہ اسناد، ان چاروں کا عطف جو کس پر ہوگا؟ دخول پر ہوگا، لام پر نہیں ہوگا۔ سمجھ بات کو؟ کسی مجہول بننے کی صورت میں اس ترجمہ ہوگا، مورب وہ ہے اس مرکب کو کہتے ہیں جس کو تشبیہ نہ دی گئی ہو مبنی اصل سے۔ مجہول نہیں ہے، یہ شبی باب فعل سے ہے، یہ شبہ نہیں کر سکتا ہاں؟ اچھا یہ شبہ یہ شبی ہے، یہ شبی باب فعل سے جو مشابہ نہ ہو۔ اگر آپ کتنے ہو رہی ہے
محنت سے پڑھو محنت سے. اس کے معاون بتا دوں میں تشریح کے لیے ایذاء المطالب نیٹ پہ سرچ کر لیں. کون سی؟ ایذاء المطالب. دیکھو اس کی معاون ہے تشریح جو اس میں دیکھ لیں جلدی یاد ہو جائے گا. ایذاء اس میں تشریح موجود ہے, اس میں دیکھ دو, یاد کرو کیسے یاد ہو, کتاب یاد ہونا چاہیے. چار میں تو اس تشریح کو دیکھ کے آؤ تو جلدی سمجھ آئے گا. تمہارا طبیعت کیا ہوا, چل رہا ہے تمہارا سل گیا, بہت دبلا ہو گئی وہاں جا کے فیضان میں جا کے دال ایسے مل کر گئی اس کا. چلو ایک گھنٹے لگا گھر کے سینڈ میں کر دیں. حضرت نے کہا ارے میں دخول ہے دخول اس کا جواب سو رہا ہے حق تو ہے ساتھ دے رہا سب نے رو لیا سر کہہ رہا ہے تو یہ اللہ ہوتے ہیں تو کہنے میں تمہیں جیسا لایا تھا کہہ رہا یار تھوڑا کام کر دو یار سب نے دیر وقت دی گئی پرسنٹ کا سب کا نام لکھ کے لے گا ہمارا پورا پرچہ بھر لے گا سارا گھنٹی دے اس کا تو مطلب اس کا تو وہ بھی نہ تھا مطلب یہاں یہ ہے مطلب یہی تو کہیں سے اتنی گئی بتا دو پہلے بندے نے بتا کر دیا وہ جر والے اور ہم تو آئی ڈی لگوا دی اس لیے تو لگا لے ہمارے قاسم نے نکالی پورا